الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رحمان کے مہمانوں، ضیوف الرحمان، اللہ کے مہمانوں، اور اس وقت آپ جس مقدس اور جس بابرکت جگہ پر آپ کے قدم موجود ہیں، روئے زمین پر اس سے پاکیزہ جگہ اس وقت پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے شہر ہیں، بہت سے ممالک ہیں، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، سوئٹزر لینڈ۔ اللہ پاک نے کسی ملک کی قسم نہیں کھائی، کسی شہر کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے قسم کھائی ہے تو ان پہاڑوں کی قسم کھائی ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امن والے شہر کی قسم، لا اقسم بهذا البلد، اللہ اس مکہ شہر کی قسم کھا رہے۔ پوری دنیا میں اللہ کو سب سے محبوب ترین شہر جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے اس مکہ مکرمہ میں اپنے محبوب کو پیدا کیا، اور 53 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے جو ایام گزارے مکہ مکرمہ میں، کتنے دنوں؟ 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارے۔ اور یہ اتنی بابرکت جگہ ہے، اتنی مقدس جگہ ہے، اتنی احترام والی جگہ ہے۔ آپ میری طرف توجہ فرمائے، چھوڑے بھائی، اتنی احترام والی جگہ ہے، ایک نیکی لاکھ نیکیوں کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا، لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے کیا بھائی ہو؟ ایک مرتبہ الحمدللہ آپ نے پڑھا، لاکھ مرتبہ الحمدللہ کہنے کے برابر ہے۔ ایک دو نفل آپ نے ادا کیے، پاکستان میں 1 لاکھ نفل آپ پڑھے، ان لاکھ نفلوں پر یہ 2 نفل بھاری ہیں۔ پاکستان میں آپ 1 قرآن پاک ختم، لاکھ قرآن پاک ختم کریں، یہاں 1 قرآن پاک پڑھ لیں، وہاں کے لاکھ قرآن پاک پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اللہ نے اس جگہ کو ثواب کی جگہ بنایا۔ اور اکیلے نماز پڑھیں گے 1,00,000 نمازوں کا ثواب، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے 27 لاکھ نمازوں کا ثواب، اور 60 لاکھ کے مجمع میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، 27 لاکھ کو 60 لاکھ سے ضرب دیں بھائی، کتنا ہو گیا؟ تو ایک نماز کعبۃ اللہ میں پڑھنے والے کو اللہ کتنی نیکیاں دے رہے ہیں، یہ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی میرا اور آپ کا گاؤں نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا شہر نہیں ہے۔ ہم اپنے وطن کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، اپنی مٹی کے ساتھ ہماری کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر بلایا ہے اور ضیوف الرحمان کا لقب دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، اور آپ کوئی معمولی لوگ ہو نہیں ہو، ضیوف الرحمان ہو۔ اللہ کی رحمتیں موسلا دار بارش کی طرح برس رہی ہیں، 120 رحمتوں کا نزول دن اور رات میں ہو رہا ہے، اور 60 رحمت طواف کرنے والوں پہ برس رہی ہیں، 40 رحمتیں جو نفل اور تلاوت کر رہے ہیں ان پہ برس رہی ہیں، اور 20 رحمتیں جو کعبۃ اللہ کا دیدار کر رہے ہیں ان پہ برس رہی ہیں۔ رحمتوں کی سوغات میں، انوارات و تجلیات کی بارش میں آپ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ہر جس جگہ انسان جائے گا نا، اس جگہ کی کچھ لوازمات ہوتے ہیں، اس جگہ کی کوئی اصول ضابطے ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں آگے ہیں۔ اب یہاں کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں جب جائیں گے بہت زیادہ چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، تو بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں آ چکے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے،
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء میں سے 2 نبی ہیں جو یہاں نہیں آئے، باقی سارے انبیاء نے یہاں آ کر حج کیا ہے۔ اس وقت جو کعبۃ اللہ کی جگہ ہے نا، رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان 70 نبیوں کی قبریں ہیں۔ مقام ابراہیم اور زمزم کا جو کنواں ہے نا، وہاں پر 150 انبیاء کی قبریں ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اماں ہاجرہ کی قبر حتیم میں ہے۔ 300 نبیوں کی قبریں کعبۃ اللہ کے ارد گرد ہیں۔ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ پہلی قوموں پر جب اللہ عذاب نازل کرتے، نبی وہاں سے ہجرت کر کے آتے، کعبۃ اللہ میں اپنا وقت گزارتے، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ کے نبی نے حج کیا۔ 53 سال حضور کی زندگی ہے۔ جب حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے نبی طواف کر رہے اور کہہ رہے یا اللہ انک تسمع کلامی، اے اللہ تو میرے کلام کو سن رہا ہے، اے اللہ تو میرے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، اے اللہ تو میری گناہوں کو معاف فرما۔ حالانکہ حضور تو گناہوں سے پاک اور صاف تھے، حضور بھی آ کے رو رہے، صحابہ بھی سارے رو رہے۔ ہر بندہ اپنی مختلف کیفیت کے ساتھ کعبۃ اللہ میں جاتا ہے۔ میں کل ایک حدیث پڑھ رہا تھا، ایک روایت میں ہے قیامت کا دن ہوگا، حجر اسود کو لایا جائے گا۔ جیسے ہم تصویریں بناتے ہیں نا، ویڈیو بناتے ہیں، تو حجر اسود کے سامنے جا کر جب ہم استلام کرتے ہیں نا، تو قیامت کا دن جب ہوگا، حجر اسود ہر بندے کا سی ٹی سکین کر رہا ہے، ایکسرا کر رہا ہے، اس کی ویڈیو بنا رہا ہے، اس کی کیفیت کو نوٹ کر رہا ہے۔ قیامت کے دن ہر بندہ جب اللہ کی عدالت میں سامنے ہوگا، حجر اسود کے سامنے جو بندہ جس کیفیت کے ساتھ حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ کیفیت دکھا دیں گے۔ سنیں بھائی، سنیں، یہ ضروری باتیں، یہ نعرے چلتے رہیں گے پاکستان میں انشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے نا، یہ ضروری باتیں آپ کو پتہ چلے بھائی کیوں آئے ہوئے ہیں یہاں۔ کیا کھانا شاید آپ کو یہاں سے اپنے گھروں میں اچھا ملتا تھا، یہاں کی رہائشوں سے شاید بعض لوگ ایسے ان کی اپنے گھر کی رہائشیں بہت عالی شان تھی۔ یہاں آنے کا صرف ایک مقصد ہے، اللہ کو اپنی محبت دکھانا، اللہ کو اپنی دیوانگی دکھانا، اللہ کے ساتھ اپنے عشق کا اظہار کرنا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہے، مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں۔ اب ذہن تو یہ کہتا ہے سب انتظامات ہو سکتے، عورتیں دن کے وقت طواف کریں، مرد رات کے وقت طواف کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کا اعلان ہے طواف کرو بیت عتیق کا، میرے گھر کا طواف کرو۔ اب یہ کیوں ہوا؟ مرد بھی طواف کر رہا ہے، عورتیں بھی طواف کر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کی دل کی کیفیت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے گھر کا طواف کرنے والا، اس کے سامنے عورت ہے، عورت کے سامنے مرد ہے، اب میرے ساتھ میرا بندہ کتنی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، کتنے عشق کا دعویٰ کر رہا ہے۔ بعض لوگ تو ایسے قسمت والے، جب وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، اس دیوانگی میں، اللہ کی اس محبت میں، اس عشق میں طواف کرتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں پتا یہ میرے ساتھ مرد ہے یا عورت ہے۔ اللہ پاک ہر ایک کی دل کی کیفیت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے، یہ امتحان ہے۔ اب وہاں جا کر اللہ پاک دیکھتے ہیں اس کا میرے ساتھ کتنا تعلق ہے اور مخلوق کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مقام عبرت بھی ہے، مقام یہاں پر جتنا نیکیوں کا ثواب ہے، اتنا گناہوں کا وبال ہے۔ 2 فٹ سے آدمی نیچے گرے گا، تھوڑی چوٹ لگے گی، 100 فٹ سے نیچے گرے گا، مر جائے گا، بازو ٹوٹ جائیں گے، جسم اس کا ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر پاکستان میں ہم نے گناہ کیا، اس پر گناہ کا وبال، اگر یہاں پر گناہ کا سوچیں گے بھی، فرمایا اس کا وبال اتنا ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ۔ اللہ کا واضح اعلان ہے، ہاں حدود حرم میں گناہ کے سوچنے والے پر اللہ کا دردناک عذاب ہے۔ یہاں گناہ کا سوچ بھی، یہاں آ کر حرم میں، ابھی میں مغرب کے بعد بیٹھا ہوا تھا، ایک بندے نے ویڈیو کال میں لائی ہوئی کوئی ہندوستان کا تھا، چلو جو بھی تھا، میں عبرت کے لیے بتا رہا ہوں، اس نے ویڈیو کال میں لا کر
پہلے اپنی خواتین اور جو بھی تھے کافی دیر تک وہ باتیں کرتا رہا، پھر دوسری ویڈیو کال ملا لی، تیسری ملا لی، کرتے کراتے دائیں بائیں جتنے بھی لوگ تھے سارے متاثر ہو رہے تھے۔ تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ بٹھایا، میں نے کہا یہاں 120 رحمتیں اللہ کی برس رہی ہیں اور 120 رحمتوں کو لوگ لوٹ لیں اور تو کہیں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو کر واپس نہ چلا جائے، اللہ کی ناراضگی کو لے کر یہاں سے واپس لوٹ نہ جائے۔ ٹیلی فون کی جگہ ہوٹل ہے، ویڈیو کال کی جگہ ہوٹل میں چلے جائیں، یہاں رحمتوں کی سوغات انوارات کی بارش ہو رہی ہے کہ اللہ کے عذاب میں پکڑے نہ جائیں۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں یہ ادب کا مقام ہے، عزت والی جگہ ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کے قدم لگے ہیں، سارے صحابہ کے قدم لگے ہیں، وقت کے بڑے بڑے اولیاؤں کے قدم لگے ہیں، محدثین آئے ہیں، مشائخ آئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ آئے ہیں۔ اتنی پاکیزہ جگہ پہ اللہ نے آپ کو اپنا مہمان بلایا ہے، مہمان بلا کر اللہ نے آپ کو یہاں بلایا ہے۔ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی یہاں پہ گناہ نہ ہو جائے، محرومی نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو ثواب کی جگہ عذاب لے کے جائیں، نیکیوں کی جگہ وبال لے کے جائیں۔ ڈرنے کا مقام ہے، اللہ کے سامنے رونے کا مقام ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جو وہ طواف کرے اس کا طواف آنسوؤں کے برسات میں نہ ہو۔ اگر رونا نہیں آ رہا رونے والی حیت بنا لیں۔ آپ سارے طواف میں اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ سے آزاریاں کریں، اللہ کے سامنے منتیں کریں، سمائتیں کریں، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے اپنی زندگی کے گناہوں کو سامنے رکھ کے اقراری مجرم بن کے اللہ کے سامنے معافی مانگ کے اپنی بخشش، اپنی مغفرت اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پاک اور صاف کروا کے یہاں سے جائیں۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ سارے بات کوشش کریں گے نا؟ کوئی حرام کام نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، کوئی غیبت نہ کرے، کوئی جھوٹ نہ بولے، کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور کوئی برا بنا نہ کرے، کہے ادب و احترام کا ماحول رکھے، ایک دوسرے کی عزت احترام کرے۔ ایسے ہی کھانے کے میز پہ بیٹھے ہوئے بھی ایک دوسرے کا خیال کریں۔ ایک بندے کا کھانا اگر ہمیں کھانے کی اجازت ہے 10 بندوں کا کھانا، اس طریقے کی ساری چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ حج کا مقصد یہ ہے ہر چیز کا ہر جگہ پہ احترام کرنا۔ یہ بنیادی باتیں تھی۔ آپ جتنے بھی حضرات ہیں اس شہر کا احترام، اس مقام کا احترام، اپنی جتنے بھی نمازیں کعبۃ اللہ میں پڑھیں۔ کتنی میں نے کہا ثواب کی ایک نماز کو آپ ضرب دیں، ایک نماز اکیلے پڑھیں گے 1 لاکھ نمازوں کا ثواب، جمع مسجد میں جا کے پڑھیں گے 27 لاکھ کا، پھر 60-50 لاکھ کے مجمع میں پڑھیں گے۔ بھائی یہ تو اتنی نیکیاں ہیں آپ اس کو گن ہی نہیں سکتے۔ اس وجہ سے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، 5 نمازیں کعبۃ اللہ میں پڑھیں، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، طواف کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، رونے دھونے